سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حصہ نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دستور حیات کے معزز ناظرین کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں فتح مکہ اور غزوہ حنین کے واقعات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے کوچ فرمایا۔ مدینے میں اپنا قائم مقام ابو حضرت رحم کلثوم ابن حسن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ یہ تعداد انجیل میں بھی آئی ہے۔ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ رسول 10,000 قدسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے اترے گا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار میں سے کوئی پیچھے نہیں رہا تھا۔ ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 900 اونٹ تھے۔ ان مقدس صحابہ کے علاوہ راستے میں کچھ قبائل بھی شامل ہو گئے تھے۔ اس سفر میں روزوں کی رخصت کی اجازت بھی ہوئی، یعنی جس کا جی چاہے سفر میں روزہ رکھ لے، جو رکھنا نہ چاہے وہ بعد میں رکھے۔ اس طرح سفر اور جنگ کے موقعوں پر یہ اجازت ہو گئی۔ سفر کرتے کرتے آخر لشکر مر زہران کے مقام پر پہنچ گیا۔ اس مقام کا نام اب بطن مرو ہے۔ لشکر کی روانگی سے پہلے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ قریش کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر نہ ہو، اس لیے انہیں خبر نہ ہو سکی۔ مر زہران کے مقام پر پہنچ کر رات کے وقت مسلمانوں نے آگ جلائی۔ چونکہ 12,000 کے قریب تعداد تھی، اس لیے بہت دور دور تک آگ کے الاؤ روشن ہو گئے۔ جس وقت یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تھا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات راستے ہی میں ہو گئی۔ یہ ملاقات مقام جحفہ پر ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے اپنے گھر کے افراد کو مدینہ منورہ بھیج دیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے چچا، آپ کی یہ ہجرت اس طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری نبوت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ عام طور پر مسلمان قریش کے ظلم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ ہجرت کرتے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس کے بعد تو مکے سے ہجرت کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کی اسی طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا مکمل طور پر رد ہو گیا۔ ختم نبوت زندہ باد۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے مکے کی طرف چلے کہ قریش کو بتائیں اللہ کے رسول کہاں تک آ چکے ہیں، اور قریش کے حق میں بہتر ہے کہ مکہ معظمہ سے نکل کر پہلے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ادھر یہ اس ارادے سے نکلے، ادھر ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبریں حاصل کرنے کے لیے نکلے، کیونکہ اتنا ان لوگوں کو اس وقت معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے کوچ فرمایا ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرف گئے ہیں۔ اب جو یہ باہر نکلے تو ہزاروں جگہوں پر آگ روشن دیکھی تو بری طرح گھبرا گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلا، میں نے آج کی رات جیسی آگ کبھی نہیں دیکھی اور نہ اتنا بڑا لشکر کبھی دیکھا۔ یہ تو اتنی آگ ہے جتنی عرفہ کے دن حاجی جلاتے ہیں۔ جس وقت ابو سفیان نے یہ الفاظ کہے، اسی وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے الفاظ سن لیے، چنانچہ انہوں نے ان حضرات کو دیکھ لیا اور ان کی طرف گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بھی حضرت ابو سفیان کے دوست تھے۔ ابو حنظلہ، یہ تم ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے۔ ابو حنظلہ ابو سفیان کی کنیت تھی۔ ہاں، یہ میں ہوں،
اور میرے ساتھ بدیل بن برقہ اور حکیم بن حزام ہیں، تم کہاں؟ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر لے آئے ہیں، اب تمہارے لیے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ ابو سفیان یہ سن کر گھبرا گئے اور کہنے لگے، اب قریش کا کیا ہوگا، کوئی تدبیر بتاؤ۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر قابو پا لیا تو تمہارا سر قلم کرا دیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میرے خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں لے جاؤں اور تمہاری جان بخشی کرا لوں۔ حضرت ابو سفیان فوراً ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے خچر پر سوار ہو گئے اور وہ خچر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ ان کے دونوں ساتھی وہیں سے واپس لوٹ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سفیان اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ جلا رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ لیا، فوراً اٹھ کر ان کی طرف آئے اور پکار اٹھے، کون؟ اللہ کا دشمن ابو سفیان۔ یہ کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خچر کو ایڑ لگا دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر جلدی سے خچر سے اتر کر خیمے میں داخل ہو گئے۔ ان کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی خیمے میں داخل ہو گئے اور بول اٹھے، یا رسول اللہ، یہ دشمن خدا ابو سفیان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر بغیر کسی معاہدے کے ہمیں قابو عطا فرمایا ہے، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ مگر اس کے ساتھ ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں انہیں پناہ دے چکا ہوں۔ اب منظر یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار سونتے کھڑے تھے کہ ادھر حکم ہوا ادھر وہ ابو سفیان کا سر قلم کر دیں۔ دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم، آج رات میرے علاوہ کوئی شخص ان کی جان بچانے کی کوشش کرنے والا نہیں ہے۔ عباس، ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ اور صبح انہیں میرے پاس لے آنا۔ صبح کو اذان ہوئی تو لوگ تیزی سے نماز کے لیے لپکنے لگے۔ ابو سفیان لشکر میں یہ بلچل دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ابو الفضل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دراصل اس خیال سے گھبرائے تھے کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی حکم نہ دیا گیا ہو۔ پھر انہوں نے دیکھا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی جمع کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول رکوع کرتے ہیں تو سب لوگ بھی آپ کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، اور آپ سجدہ کرتے ہیں تو لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے عباس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم بھی دیتے ہیں لوگ فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بولے، ہاں، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کھانے پینے سے روک دیں تو یہ اس حکم پر بھی عمل کریں گے۔ اس پر ابو سفیان بولے، میں نے زندگی میں ان جیسا بادشاہ نہیں دیکھا، نہ کسرا ایسا ہے، نہ قیصر، اور نہ بنی اظفر کا بادشاہ۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بادشاہت نہیں، نبوت ہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہیں لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا، ابو سفیان، افسوس ہے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو؟ ابو سفیان فوراً بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے ساتھ بدیل بن برقہ اور حکیم بن حزام بھی ایمان لے آئے۔ یہ لوگ واپس نہیں گئے تھے، کہیں رک کر حالات کا انتظار کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں امان اور جان بخشی کا اعلان کرا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جس نے ہاتھ روک لیا یعنی ہتھیار نہ اٹھایا اسے امان ہے، اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے امان ہے، اور جو شخص تمہارے گھر میں آ جائے گا اسے بھی امان ہے، اور جو شخص
حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے۔ ساتھ ہی آپ نے ابو ردیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پرچم دے کر فرمایا جو شخص ابو ردیحہ کے پرچم کے نیچے آ جائے گا اسے بھی امان ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کے بارے میں ہدایت فرمائی، ان تینوں کو وادی کے تنگ حصے کے پاس روک لو تاکہ جب اللہ کا لشکر وہاں سے گزرے تو وہ اس کو اچھی طرح دیکھ سکیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح تمام قبائل حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے گزرے۔ جو قبیلہ بھی ان کے سامنے سے گزرتا 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرتا۔ اس عظیم لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اللہ کی قسم ابو الفضل، آج تمہارے بھتیجے کی مملکت بہت زبردست ہو چکی ہے۔ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سلطنت اور حکومت نہیں بلکہ نبوت اور رسالت ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے قریب پہنچے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کہا، اے گروہ قریش، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا عظیم الشان لشکر لے کر تمہارے سروں پر پہنچ گئے ہیں، اس لیے اب جو شخص میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہوگی۔ یہ سن کر قریش کہنے لگے، کیا تمہارا گھر ہم سب کے لیے کافی ہو جائے گا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے، اور جو حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے گا اسے بھی امان ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ دوڑ پڑے اور جسے پناہ کی جو جگہ بھی مل سکی وہاں جا گھسے۔ اس طرح مکہ معظمہ جنگ کے بغیر فتح ہوا۔ یہ تاریخ انسانیت کا منفرد واقعہ ہے کہ ایک مغلوب قوم بغیر کشت و خون کے اپنے جانی دشمنوں پر غالب آ گئی ہو اور اس نے کوئی انتقام نہ لیا ہو۔ اس عام معافی کے اعلان کے باوجود 11 آدمی ایسے تھے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑ کر کھڑا ہو جائے اسے بھی قتل کیا جائے۔ ان میں عبداللہ بن ابی سرح بھی تھے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی تھے۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اس لیے قتل نہیں کیے گئے۔ دوسرے اکرمہ بن ابو جہل تھے، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ غرض ان 11 میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے قتل ہونے سے بچ گئے۔ اس روز کچھ مشرکوں نے مقابلہ کرنے کی بھی ٹھانی۔ ان میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمرو شامل تھے۔ یہ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندمہ کے مقام پر جمع ہوئے۔ خندمہ مکہ معظمہ کا ایک پہاڑ ہے۔ ان لوگوں کے مقابلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس مقابلے میں 28 کے قریب مشرک مارے گئے، باقی بھاگ نکلے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمنی چادر کا ایک پلہ سر پر لپیٹ رکھا تھا اور عاجزی اور انکساری سے سر کو کجاوے پر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، زندگی اور عیش صرف آخرت ہی کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدا کے مقام سے مکے میں داخل ہوئے۔ یہ مقام مکے کے بالائی سمت میں ہے۔ مکے میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل بھی فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعب ابی طالب کے مقام پر قیام فرمایا۔ یہ وہی گھاٹی تھی جس میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال تک رہنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ 3 سال مسلمانوں کے لیے انتہائی دکھ اور درد کے سال تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر میں داخل ہوئے اور مکے کے مکانات پر نظر پڑی تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ مکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن داخل ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی تھی وہ بھی پیر ہی کا دن تھا۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہوئے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی کعبے کے ساتھ طواف کیے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھے۔ ان چکروں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو استلام کیا، یعنی بوسہ دینے کا اشارہ کیا۔ اس وقت کعبے میں 360 بت تھے۔ عرب کے ہر قبیلے کا بت الگ الگ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت ایک لکڑی تھی جس سے ہر بت کو ہلاتے چلے گئے، بت منہ کے بل گرتے چلے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 تلاوت فرما رہے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: حق آیا اور باطل گزر گیا، اور واقعی باطل چیز تو یوں ہی آنی جانی ہے۔ طواف کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبل بت کے پاس پہنچے۔ قریش کو اس بت پر بہت فخر تھا، وہ اس کی عبادت بہت فخر سے کیا کرتے تھے۔ یہ قریش کے سب سے بڑے بتوں میں سے ایک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لکڑی اس بت کی آنکھوں پر ماری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: اے ابو سفیان، حبل توڑ دیا گیا، تم اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے: اے ابن عوام، اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر پہنچے۔ اس وقت یہ مقام خانہ کعبہ سے ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور چھت پر بنی خزاعہ کا جو بت ہے اس پر چوٹ مارو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور چھت پر چڑھ کر بت کو ضرب لگائی۔ یہ آہنی سلاخوں سے نصب کیا گیا تھا، آخر اکھڑ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا: بلال، عثمان بن ابی طلحہ سے کعبے کی چابیاں لے آؤ۔ چابیاں آ گئیں تو دروازہ کھولا گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ کعبے میں پہنچ کر وہاں بنی ہوئی تصاویر کو مٹا دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی تصاویر مٹائی جا چکی تھیں، لیکن ان تصاویر میں ایک تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہیں مٹایا تھا۔ اس پر نظر پڑی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: عمر، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ کعبے میں کوئی تصویر باقی نہ چھوڑنا؟ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے جو ایسی چیزوں کی تصاویر بناتے ہیں جنہیں وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ پکے سچے مسلمان تھے۔ اس کے بعد اس تصویر کو بھی مٹا دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 2 ستونوں کے درمیان میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ اور آپ کے چند ساتھی کعبے کے اندر داخل ہوئے تھے، اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دینے کے لیے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ وہ مزید لوگوں کو اندر داخل ہونے سے روکتے رہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور مقام ابراہیم پر پہنچے۔ مقام ابراہیم اس وقت کعبے سے ملا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 2 رکعتیں ادا کیں۔ اس کے بعد آب زمزم منگا کر پیا اور وضو فرمایا۔ صحابہ کرام اس وقت لپک لپک کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ مطلب یہ کہ وہ آپ کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے جب یہ حالت دیکھی تو پکار اٹھے: ہم نے آج تک ایسا منظر دیکھا نہ سنا، نہ یہ سنا کہ کوئی بادشاہ اس درجے کو پہنچا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حرم میں آ کر بیٹھ گئے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔
ایسے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر گئے اور اپنے والد ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے آئے۔ ابو قحافہ کی بینائی جاتی رہی تھی۔ ادھر جوں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ حضرت ابو قحافہ پر پڑی تو فرمایا، اے ابا بکر، تم نے والد محترم کو گھر پر ہی کیوں نہ رہنے دیا؟ میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو قحافہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بٹھا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا اور فرمایا، مسلمان ہو کر عزت اور سلامتی کا راستہ اختیار کرو۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تمہیں مبارک ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا، میرے والد ابو قحافہ کے اسلام کے مقابلے میں آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آتے تو یہ میرے لیے زیادہ خوشی کی بات ہوتی۔ اس وقت حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال بڑھاپے کی وجہ سے بالکل سفید ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان بالوں کو مہندی سے رنگ لو لیکن سیاہ خضاب نہ لگاؤ۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بالوں کی سفیدی کا احساس ہوا تھا۔ جب زیادہ عمر ہونے پر بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، یہ کیسی بدصورتی ہے جس سے میرا روپ بدنما ہو گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے کا وقار ہے، اسلام کا نور ہے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جس نے یہ گواہی دی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، اور اس کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے تو قیامت کے دن مجھے اس بات سے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان عدل قائم کروں، یا اس کا نامہ اعمال سامنے لاؤں، یا اسے عذاب دوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار، پھر تو سفیدی کو میرے لیے اور زیادہ کر دے۔ چنانچہ اس کے بعد ان کا سر برف کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑھاپے کی سفیدی اور خود بڑھاپا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مومن کے لیے عمر کی یہ منزل بھی شکر کا مقام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ ان کا سارا گھرانہ ہی مسلمان ہوا، کوئی ایک فرد بھی نہیں رہا جو مسلمان نہ ہوا ہو۔ اکرمہ بن ابی جہل ان 11 افراد میں سے ایک تھے جن کے قتل کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ اس حکم کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اور ان کے باپ ابو جہل نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھیں۔ یہ حکم سنتے ہی حضرت اکرمہ یمن کی طرف بھاگ نکلے۔ اس وقت تک ان کی بیوی حضرت حکیم بنت حارث مسلمان ہو چکی تھیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اکرمہ کے لیے امان طلب کر لی اور ان کے تعاقب میں گئیں۔ حضرت اکرمہ بحری جہاز میں سوار ہو چکے تھے تاکہ کسی دوسرے ملک چلے جائیں۔ یہ بحری جہاز سے انہیں واپس لے آئیں اور ان سے کہا، میں تمہاری طرف سے اس شخصیت کے پاس سے آئی ہوں جو سب سے زیادہ رشتہ داریوں کا خیال کرنے والے اور سب سے بہترین انسان ہیں۔ تم اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالو کیونکہ میں تمہارے لیے امان حاصل کر چکی ہوں۔ اس طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہترین مسلمان ثابت ہوئے۔ وہ بہت زبردست جنگجو بھی تھے، خوب جہاد کیا، بڑے صحابہ میں آپ کا شمار ہوا۔ جنگ یرموک میں رومیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس طرح باقی لوگوں کو بھی امان مل گئی۔ ان میں حضرت ہندہ بنت حارث بھی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قتل کا بھی حکم دیا تھا۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ ان کے قتل کا حکم آپ نے اس بنیاد پر دیا تھا کہ غزوہ احد میں انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا تھا، یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے تھے، لیکن انہیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ صفوان بن امیہ کے بھی قتل کا حکم ہوا تھا، انہیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ کعب بن زہیر کو بھی معافی مل گئی۔ یہ اپنے اشعار میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے۔
یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح وحشی نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بھی قتل کا حکم فرمایا تھا، لیکن یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر اس روز یعنی فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر جا بیٹھے اور لوگ گروہ در گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے رہے۔ تمام چھوٹے بڑے مرد حاضر ہوئے، عورتیں بھی آئیں، سب اپنے اسلام کا اعلان کرتے رہے۔ ایک اور صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روب سے کانپنے لگے اور دہشت زدہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کر فرمایا، ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو معمولی کھانا کھایا کرتی تھی۔ اس وقت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنی والدہ سے کیا تو انہوں نے کہا، خبردار اپنے والد کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اس کے باوجود میں نے اسلام قبول کر لیا مگر اس کو چھپائے رہا۔ پھر کسی طرح میرے والد ابو سفیان کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے ناراضی کے انداز میں مجھ سے کہا، تمہارا بھائی تم سے کہیں بہتر ہے کیونکہ وہ میرے دین پر قائم ہے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر میں نے اپنے دین کو ظاہر کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر میں کاتب وحی بن گیا، یعنی قرآن کی نازل ہونے والی آیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے لکھوا دیا کرتے تھے۔ اسی روز حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی مسلمان ہوئیں۔ ان کے علاوہ بے شمار عورتیں اس روز اسلام لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مصافحہ نہیں فرمایا، یعنی ہاتھ نہیں ملایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ مطلب یہ کہ عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار نے مجھ سے اسی فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا تھا۔ خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، ان سے منگوا کر خانہ کعبہ کو کھولا گیا تھا، پھر دروازے پر تالا لگا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابی پھر عثمان بن طلحہ کو دے دی۔ اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلوک دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابی ہمیشہ کے لیے تمہارے خاندان کو دی گئی اور نسل در نسل یہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔ اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہجرت سے پہلے ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ کعبے میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن عثمان بن طلحہ بہت بگڑے تھے اور چابی دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا بھی کہا تھا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان، ان قریب ایک دن تم دیکھو گے کہ یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا۔ اس پر عثمان بن طلحہ نے کہا تھا، کیا اس دن قریش ہلاک اور برباد ہو چکے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، نہیں، بلکہ اس دن آباد اور سر بلند ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان بن طلحہ کو یہ تمام باتیں اس وقت یاد آ گئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چابی ان کے حوالے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ایک دن تم دیکھو گے یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ اس کے بعد
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے، اس کو توڑ دے۔ لوگ بتوں کو توڑنے لگے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب مسلمان ہو گئیں تو اپنے گھر میں رکھے بت کی طرف بڑھیں اور لگیں اس کو ٹھوکریں مارنے، ساتھ میں کہتی جاتی تھیں، ہم لوگ تیری وجہ سے بہت دھوکے اور غرور میں تھے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرد و نواح میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا تاکہ ان علاقوں میں رکھے بتوں کو بھی توڑ دیا جائے۔ بعض علاقوں میں لوگوں نے باقاعدہ عبادت گاہیں بنا رکھی تھیں، ان میں بت رکھے گئے تھے۔ مشرکین ان بتوں اور عبادت خانوں کا اتنا ہی احترام کرتے تھے جتنا کہ کعبے کا۔ وہ دن میں جانور بھی قربان کرتے تھے جس طرح کے کعبے میں کیے جاتے تھے۔ حد یہ کہ ان عبادت خانوں کا طواف بھی کیا جاتا تھا۔ غرض ہر خاندان کا الگ بت تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 دن تک وہاں قیام فرمایا۔ اس دوران آپ قصر نمازیں پڑھتے رہے۔ اس دوران ایک عورت نے چوری کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ اس کی قوم کے لوگ جمع ہو کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کر دیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس عورت کی سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فرمایا، کیا تم اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں میں سفارش کرتے ہو؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے استغفار فرمائیے۔ حضرت اسی وقت کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر یہ خطبہ دیا، لوگو، تم سے پہلی قوموں کو صرف اسی بات نے ہلاک کیا کہ اگر ان میں کوئی باعزت آدمی چوری کر لیتا تو اسے سزا نہیں دیتے تھے، لیکن اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تھا تو اسے سزا دیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ معظمہ کا والی مقرر فرمایا۔ انہیں حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ یہ پہلے امیر ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مکے میں جماعت سے نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑا تاکہ وہ لوگوں کو حدیث اور فقہ کی تعلیم دیں۔ عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوکے بازوں اور بے نمازوں پر بہت سخت تھے۔ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جس کے بارے میں نے سنا کہ وہ بلا وجہ جماعت کی نماز چھوڑتا ہے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس کی اس سختی کو دیکھ کر مکے کے لوگوں نے ان کی شکایت ان الفاظ میں کی، اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کے گھر والوں پر عتاب بن اسید جیسے دیہاتی اور اجد آدمی کو امیر مقرر کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ عتاب جنت کے دروازے پر آئے اور بڑے زور سے زنجیر ہلائی اور آخر دروازہ کھلا اور وہ اس میں داخل ہو گئے۔ ان کے ذریعے اللہ نے اسلام کو سر بلند فرمایا ہے۔ جو شخص مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتا ہے، عتاب اس کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ حنین طائف کے قریب ایک گاؤں ہے۔ اس غزوے کو غزوہ حوازن اور غزوہ اوتاس بھی کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر مکہ فتح فرما دیا تو سبھی قبیلوں نے اطاعت قبول کر لی، مگر قبیلہ بنی حوازن اور بنی ثقیف نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں قبیلے بہت سرکش اور مغرور تھے۔ اپنے غرور میں وہ کہنے لگے، خدا کی قسم، محمد کو اب تک ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے جو جنگوں سے اچھی طرح واقف ہی نہیں تھے۔ اب انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے مالک بن عوف نذیری کو اپنا سردار بنا لیا۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب مالک بن عوف کو سب نے متفقہ طور پر تمام قبیلوں کا سردار بنا لیا تو ہر طرف سے مختلف قبیلے بڑی تعداد میں آ کر لشکر میں شامل ہونے لگے۔ آخر مالک بن عوف نے اپنا یہ لشکر لے کر اوتاس کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا
ادھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبریں ملیں کہ بنی حوازن نے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابی حدود اسلمی کو ان کی جاسوسی کے لیے روانہ کیا اور رخصت ہوتے ہوئے ان سے فرمایا ان کے لشکر میں شامل ہو جانا اور سننا کہ وہ کیا فیصلے کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بنی حوازن کے لشکر میں شامل ہو گئے، ان کی باتیں سنتے رہے، پھر واپس آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری تفصیلات سنائیں۔ قبیلہ بنی حوازن والے اپنے ساتھ اپنی عورتیں، بچے اور مال اور دولت بھی لے آئے تھے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو مسکرائے اور ارشاد فرمایا انشاءاللہ کل یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی حوازن سے مقابلے کے لیے 12,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ ان میں 2,000 نوجوان مکہ معظمہ اور گرد و نواح کے تھے، باقی 10,000 وہ صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرایا تھا۔ جب اسلامی لشکر دشمن کے پڑاؤ کے قریب پہنچ گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی صف بندی فرمائی، مہاجرین اور انصار میں جھنڈے تقسیم فرمائے۔ مہاجرین کا پرچم آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا، ایک پرچم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عنایت فرمایا۔ انصار میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، ایک پرچم اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہوئے تو 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے، خود یعنی لوہے کا ہیلمٹ بھی پہن رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھے۔ مشرکوں کے لشکر کی تعداد 20,000 تھی اور انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑوں اور دروں میں چھپا رکھا تھا۔ جو ہی اسلامی لشکر وادی میں داخل ہوا، مشرکین نے اچانک ان جگہوں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور زبردست تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ لوگ تھے بھی بہت ماہر تیر انداز، ان کا نشانہ بہت پختہ تھا۔ اس اچانک اور زبردست حملے سے مسلمان گھبرا گئے، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مشرکین کے ہزاروں تیر ایک ساتھ آ رہے تھے، بہت سے مسلمان منہ پھیر کر بھاگے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ جمے رہے، 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ مسلمانوں کے لشکر میں اس روز دراصل مکے کے کچھ مشرک بھی چلے آئے، یہ مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے۔ جب زبردست تیر اندازی ہوئی تو یہ ایک دوسرے سے کہنے لگے بھائی موقع ہے میدان سے بھاگ نکلنے کا، اس طرح مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں بھاگتے دیکھ کر بعض ایسے مسلمان جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، یہ سمجھے کہ ان کے ساتھی مسلمان بھاگ رہے ہیں، ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، وہ بھی بھاگنے لگے۔ اسی طرح ایک دوسرے کو بھاگتا دیکھ کر سب پریشان ہو گئے، لہٰذا باقیوں کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس صرف چند صحابہ رہ گئے، ان میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عباس، ان کے بیٹے حضرت فصل، ربیہ بن حارث اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے۔ ان کے علاوہ 90 کے قریب اور صحابہ کرام تھے، گویا آپ کے آس پاس صرف 100 کے قریب صحابہ رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا عباس لوگوں کو پکارو اور کہو اے گروہ انصار، اے بیعت رضوان والو، اے مہاجرین۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بلند آواز میں پکارے، مسلمانوں کو بلایا۔ جو مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع تھے انہوں نے کافروں پر زبردست حملہ کر دیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینک دی، ساتھ ہی فرمایا یہ چہرے بگڑ جائیں۔ اس وقت تک حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دوسرے صحابہ کی آواز سن کر بھاگتے ہوئے مسلمان بھی واپس پلٹ چکے تھے اور انہوں نے جم کر لڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح جنگ ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ کنکریوں کی اس مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کافروں کی آنکھوں تک پہنچا دیا۔ یہ ان کی آنکھوں میں کیا گری کہ وہ بری طرح بدحواس ہو گئے، وہ بری طرح بھاگ نکلے۔
اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے لشکر کی تعداد دیکھ کر ایک صحابی نے یہ کہا تھا، اے اللہ کے رسول، آج ہماری تعداد اس قدر ہے کہ دشمن سے شکست نہیں کھا سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔ یہ الفاظ بہت گراں محسوس ہوئے تھے کیونکہ ان میں فخر اور غرور کی بو تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ جملہ ناپسندیدہ تھا، شاید اسی لیے شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، لیکن پھر اللہ نے کرم فرمایا اور مسلمانوں کے قدم جم گئے۔ پھر جب مشرکوں کو شکست ہوئی تو وہ بری طرح بھاگے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا جو مشرک ہاتھ لگے اسے قتل کر دیا جائے۔ ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس شخص نے کسی مشرک کو قتل کیا ہے اس کے ہتھیار وغیرہ اسی کے ہوں گے۔ حنین کے میدان سے شکست کھا کر بنی حوازن کے کچھ لوگ اوتاس کے مقام پر پہنچ گئے، انہوں نے وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستہ دے کر ان کی طرف روانہ فرمایا اور خود اپنے خیمے میں تشریف لے آئے۔ حضرت عائد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ حنین میں میری پیشانی میں ایک تیر آ کر لگا، خون بہہ کر میرے سینے پر گرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری پیشانی سے پیٹ تک پھیرا، خون اسی وقت بند ہو گیا اور میرے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کا نشان میری پیشانی پر باقی رہ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تکلیف اسی وقت جاتی رہی۔ حنین میں مشرکوں کو شکست کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ جب یہ مال اور قیدی جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کچھ جارانہ کے مقام پر بھجوا دیا۔ غزوہ طائف سے واپسی تک یہ سارا سامان وہیں رہا، یعنی اس کے بعد مسلمانوں میں تقسیم ہوا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اس حوالے سے ابھی آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ نمبر 20 ملاحظہ فرما رہے تھے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ دستور حیات پیج کو اگر فالو نہیں کیا ہے تو فالو کر لیں۔ دستور حیات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی، اصلاحی، تاریخی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔